الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہائی اسکول میں داخل ہونے سے بچے کے خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ سوال کیا گیا ہے، میرے بیٹے کی عمر 10 برس ہے اور وہ ہائی اسکول میں جانے والا ہے، لیکن اسکول کا نظام بہت ساری خرابیوں پر مشتمل ہے۔ کیا یہ بہتر ہے کہ وہ گھر میں ہی تعلیم حاصل کرے؟ لیکن اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلیمی معیار بلند نہ ہو، یا کہ میں اسے ہائی اسکول میں داخل ہونے دوں اور وہ خراب ہو جائے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ سوال میں وارد شدہ اشکال حقیقت پر مبنی ہے، اور وہ یہ کہ اسکول میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس سے بچوں کی فکری اور اعتقادی تربیت میں فرق آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں ایسے نظریات کی تعلیم دی جاتی ہے جو اصول دین کے خلاف ہیں، اور یورپی نظریات پڑھائے جاتے ہیں، اور پھر یہ نظام تعلیم بچوں کے اخلاق اور آداب اور سلوک کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے، اور پھر بچوں اور بچیوں مخلوط سکولوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اسلامی آداب اور عقائد و نظریات کے منافی ہے، اور ایک ہی وقت میں شبہات اور شہوات کے مقابلہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ بچے کے والدین اور ذمہ داران پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر اسکول تلاش کریں جو ان فساد اور خرابیوں سے دور ہوں، اور اگر خالصتاً خیر و بھلائی ایک ہی اسکول میں تلاش کرنا مشکل ہو تو ایسا اسکول تلاش کیا جائے جس میں زیادہ سے زیادہ خیر پائی جاتی ہو اور شر اور نقصان کم از کم ہو۔ آپ پر واجب ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے کوئی اسلامی اسکول اختیار کریں جہاں بچے اور بچیوں کا اختلاط نہ ہو، اگرچہ تعلیمی اخراجات زیادہ ہی ہوں، یا پھر بچے کو وہاں منتقل کرنے میں زیادہ جد و جہد کرنی پڑے۔ بلکہ ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ اگر آپ کے شہر میں اس طرح کے اسکول نہیں تو آپ اپنے خاندان کو لے کر کسی ایسی جگہ پر منتقل ہو جائیں جہاں آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے مناسب اسکول ہوں، چاہے اس میں مشقت اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے تو ایسا ضرور کریں۔ اور اگر آپ ایسا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے اور آپ بچوں کو ان اسکولوں کی تعلیم کے عوض گھر میں تعلیم دلا سکتے ہیں، چاہے تعلیمی معیار میں مناسب اور قابل برداشت کمی بھی ہو، تو آپ اسے گھر میں تعلیم دلائیں تاکہ اپنے بچوں کے دین اور اخلاق کی حفاظت کر سکیں، کیونکہ یہ ہر چیز پر مقدم ہے۔ اور اگر آپ اس سے عاجز ہوں اور بچے کو صرف اسی اسکول میں پڑھانے پر مجبور ہوں، تو پھر آپ کو اپنے بچے کی نگرانی اور دیکھ بھال کا اضافی بوجھ اٹھانا پڑے گا تاکہ وہ اسکول میں فساد اور خرابی کا مداوع کر سکے۔ اور کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فَإِن تَنْجُو مِنْهَا تَنْجُو مِنْ عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَةً۔ اگر تم اس آزمائش سے صحیح سلامت نکل آئے تو گویا ایک نہایت بڑے خطرے سے بچ نکلے، وگرنہ مجھے امید نہیں کہ تم نجات پا سکو گے۔ یعنی یہ معاملہ نہایت سنگین ہے اور اس سے بخیریت نکلنا آسان نہیں۔ تاہم ہمارا خیال یہ ہے کہ اس آخری اختیار پر اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا اور اس پر مستقل قائم رہنا حقیقتاً بہت دشوار ہے۔ اسی لیے پہلے بیان کیے گئے اختیارات زیادہ عملی، زیادہ حقیقت پسندانہ اور زیادہ معقول معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو رشد و ہدایت سے نوازے اور آپ کی اولاد کے واجبات کی ادائیگی میں آپ کی معاونت فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 148188۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔